ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں، اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ، کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری، اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، میں FSC میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری، اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے، ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے. لیکن اولاد اسی کے پیسے پر، اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے، اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر. اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی؟ تو وہ آپ کو تعویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی ہے ہی نہیں، کسی نے گفٹ کی ہے جی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی، وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب نے، جو ریونڈ کے وہ بڑے امیر تھے، فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں، اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی اپنی کب ہے، کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے، لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی، تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار، وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے، کسی کو کپڑا، کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا، یہ اجازت ہے؟ وہ نہیں جی نہیں، وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نہ پٹرول چھڑک کے سے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پئی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں، ایسے ایسے بہانے ہیں. بھئی آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہو نا، او کہ قزمہ نو کھاؤ، ساڑھ تیری شاید تو جا، تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے، اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو، شریعت توڑنے والا ہو، میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ویلاگز بنے ہوئے ہیں، لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے، یہ 1955 کی بات ہے جی، میں ان کے پاس بیٹھا، ایک بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آیا، انہوں نے نہیں لیا جی. حالانکہ وہ 1955 میں وہ زندگی انجوائے کر رہے تھے جو بادشاہوں نے نہیں انجوائے کی بھی. ان سے پوچھو وہ کیسے انجوائے کرتے تھے. وہ بھی 5 لاکھ اس لیے نہیں لیے کہ انہوں نے کہا تھوڑے میں، ہاں تو انہوں پتہ ہی نہیں اس گل کا، اور آپ پہ روب ڈال لیں گے جی انکار کر دیا. وہ ادھر انکار کیا نا، بعد میں اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے 10 لاکھ. بڑے ہوشیار ہیں، اور آپ کے اوپر اس طرح کے روب ڈالتے ہیں. آپ ان کے بجٹس یقین کریں، لوگ تو سمجھتے ہیں شاید انہوں نے کوئی درخت ایسے اگائے ہوئے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا. حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی. حضرت یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریو ہریو ہریو. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر. ایسے نہیں ہے، باقاعدہ ان کے ڈونرز ہیں
جن سے یہ پیسے لیتے ہیں. ہنڈریڈز آف ملینز ان کا بجٹ ہے سال کا. ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, اور پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ جو ملکی لیول کے گنڈے, بدماش, ڈانز ہوتے ہیں, ان کے جنازے یہ لوگ پڑھانے جاتے ہیں, ان کے 40واں پہ جاتے ہیں, ان کی برسیوں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے بینیفیشری ہوتے ہیں. باتیں مولا علی کی, ٹھیک ہے, فقر مولا علی کا ڈسکس کرنا, زندگی بنو امیہ کی گزارتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا ہم بنو امیہ والی گزاریں اور آخرت ہماری مولا علی والی ہو جائے. نا, تو یہ دیوانے کا خواب ہے میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوگا. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. I am a science student. I just want to ask how can I being a student can do the dawah. اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ بھائی پہلے یہ دعوت کا جو لوگوں کو خمار چڑھ جاتا ہے نا, یہ اس ہاٹ سیٹ کے اوپر میں کو پہلے دن سے نہیں آ کے بیٹھا میرے بھائی. میری 45 سال عمر ہونے والی ہے, اس میں میرے زندگی کے 25-30 سال علم حاصل کرنے میں گزرے ہیں, ٹھیک ہے. تو دعوت کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. قرآن مکمل پڑھ لیا آپ نے ترجمے سے, اس کے نوٹس بنا لیے, امپورٹنٹ آیات جو ہیں ان کو نوٹ کر کے ان کو کریم کریں, ان کے ریفرنسز یاد کریں. پھر اس میں جو مشکل چیزیں ہیں ان کے لیے تفہیم القرآن پڑھیں, ہماری تفسیر قرآن کی آپ دیکھ لیں, اس سے ریلیٹڈ احادیث ہیں وہ آپ کے علم میں ہوں. اس کے بعد مشکات المصابیح, پھر جو اختلافی موضوعات ہیں, کیونکہ آج کے دور میں تو آپ آنکھیں بند کر کے چل نہیں نہ سکتے. اب میں بڑے افسوس سے کل یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی مسلمانوں میں موجود, 3 ملین ان کے سبسکرائبرز, لیکچرز کی زبان انگلش, اور ویورشپ کتنی ہے 20,000 25,000 30,000. تو افسوس کا مقام ہے نا. یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے اشارہ 2011-12 میں کیا تھا کہ آپ کرسچنز, جوز, ہندوؤں کے ساتھ آپ کتنی ڈیبیٹس کر لیں گے, ایک وقت آئے گا وہ ٹاپک ختم ہو جائیں گے. ان سے مین اختلاف تو توحید کے اوپر, اس کے بعد رسالت. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے نا ہزاروں مسائل ہیں اختلافات کے, جب تک آپ وہ ریزالو نہیں کریں گے آگے معاملات چلیں گے نہیں. اور اگر آپ وہ ٹاپکس نہیں سیکھیں گے, آپ کو لوگ ہمیں لوگ کیوں سن رہے ہیں, باقیوں کو لوگ سن رہے ہیں تو اپنے فرقے کی وجہ سے سن رہے ہیں. ہمارے تو خلاف سارے فرقے, ان کے علماء, ان کی کٹر پبلک, اس کے باوجود سن رہے ہیں. کیوں؟ آپ لائف سٹوریز میں سن لیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو علی بھائی بتا رہے ہیں نا. دوسری بات, جو بات وہ کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں, باقی تو ہوائی فائر کرتے ہیں. اول تو ٹاپکس ہی نہیں ان کے. تو اس لیے جب آپ دعوت پہ لانچ ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو آج کے دور کے سارے مسائل پتہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ بات کوئی اور کر رہے ہیں, ادھر جا کے کوئی اور بندہ چوہا چھوڑ دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو, پوری دعوت کا رخ ہی الٹ جائے. اور یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس کے لیے آپ کو ساری پھکیاں آنی چاہیے, ہاں, الزامی جوابات, جن کو میں اینٹی وینم کہتا ہوں. دوسرے علماء کے سارے ریفرنسز پتہ ہونے چاہیے کہ وہ یہ بات انہوں نے لکھی ہے. قرآن پاک کی آیات آپ کوٹ کر سکیں. ایون جو کریٹیکل آیات ہیں ان میں آپ کو پتا ہو کہ اس فرقے کے عالم نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے, کہ جو آپ اس کو دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی تیرے مولوی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, اس پہ جھگڑے والی کون سی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت آپ کریں گے جب آپ سب کچھ اب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیں یا کسی کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ دائیں طرف سلام پھیرے تو سارے جو ہے وہ مفسرین قرآن ہو جائیں, اور بائیں طرف ہو جائیں تو شیخ الحدیث بن کے نکل آئیں. نہ سر, پیغمبر کا بچہ بھی اس کا وارث نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اندر قابلیت نہ پیدا کرے, باقی تو چھوڑ دیں. کتنی بڑی جماعت مولانا مودودی کی, ایک مودودی نہیں آج تک دوبارہ پیدا کر سکی. ایک ڈاکٹر اسرار صاحب پیدا ہوئے, ان کی نہیں بات کر رہا جو فوت ہو گئے. اچھا کیمرہ پیچھے کرو. تو ایک ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ, بس
ان کی اپنی اولاد بھی اس طریقے سے نہیں چل سکی. تو میرے بھائی یہ اگر وراثت میں یا شاگردگی میں چیزیں ٹرانسفر ہوتی نا تو یہ معاملات آگے ہوتے ہیں. یا صرف کوئی ہم شکل ہو جائے ڈاکٹر سراج صاحب کا یا میرا تو اس سے تو وہ یہ نہیں بن جائے گا نا. علم تو آپ کو ایفرٹ پٹ کر کے لرن کرنا پڑے گا. تو دعوت کا شوق تو ہے ہمارے نوجوان بچوں کو. کس چیز کی دعوت؟ غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں, ہمیں ای میل کر دیتے ہیں, کھڑکا دیتے ہیں, جی دعوت دینی ہے. تنو علی بے نہیں آندی دین دی, تو کہ دعوت دینی ہے. جب تک آپ کو خود قرآن نہیں آتا, آپ نے غیر مسلم کو کیا اسلام کی دعوت دینی ہے؟ کس چیز کی آپ دعوت دیں گے؟ یا تو مسلمانوں کا کریکٹر, آج کے مسلمانوں کا, اور دنیا کو انہوں نے ایسا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا کہ دنیا سکون کی زندگی ان کی وجہ سے گزار رہی ہوتی, پھر تو آپ پیش کر سکتے تھے کہ دیکھو اسلام کی برکات. تو کیا ایسا ہے؟ مسلمانوں کے شر سے تو مسلمان منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو لہذا یہ ایز اے کمیونٹی تو اس قابل نہیں کہ اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے. اب آپ نے بلانا ہے تو تعلیمات کی بنیاد پہ, اور تعلیمات کی بنیاد پہ ان لوگوں کو بلانا ہے جو آپ کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں, حتیٰ کہ آپ خود اپنوں کے شر سے ڈرے ہوئے ہیں. یہاں سے جو مولوی ہے وہ جا کے یورپ میں, امریکہ میں پناہ لیتا ہے. کیوں؟ اور کمال ہے جی سیکورٹی وہاں کی. ہمیں کہتے ہیں جی نمبر 1 فلاں جو ہے وہ ہماری ہے. ہم تو نمبر 1 اسے مانیں گے کہ جہاں آپ اتنے بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ چھری سے بھی نہیں بندہ مار سکتے, گولی سے مارنا تو بڑی دور کی بات ہے. دیکھ لیں بیٹھے ہوئے سکون سے, کوئی عاشق رسول وہاں نہیں پیدا ہوتا. عام گھروں میں رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہاں انہوں نے کوئی رینجرز کی کوئی فوج بٹھائی ہوئی ہے یا کوئی کمانڈو رکھے ہوئے, نہیں. سیکورٹی ادارے پہلے ہی بتا دیتے ہیں, سرکار یہ خطرہ ہے آپ کو, ایک دن کے لیے آپ وہاں چلے جائیں, بندہ ہم نے ٹریس کر لیا. تو سارے پناہ وہاں لے رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ, امن میں آ جاؤ گے. واہ واہ. یہ بات صحابہ کرام کو زیب دیتی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آ جاؤ, امن میں آ جاؤ گے. آج کل تو مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا ڈسا ہوا ہے. فرقوں میں کیا فرق ہے, ایک دوسرے سے کس لحاظ سے مختلف ہے, تفصیل سے بتائیں. ہیلو جی 11 سال ہو گئے بتاتے ہوئے, اور کتنی تفصیل سے بتائیں, ہماری ویڈیوز دیکھیں. تمام بھائیوں سے پوچھیں کہ وہ بابوں کے پیچھے لگ کر فرقوں میں بٹ کر جہنم میں جانا پسند کریں گے یا بابوں کو چھوڑ کر اللہ کے ہو کر جنت میں جانا پسند کریں گے. دیکھیں کہتے تو یہی ہیں, لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بابے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. بابے جو ہے نا وہ بابے مارنے ہیں, تسی پہلے آکاس بیل ختم کرنی ہے. نہ ان پہ قرآن اثر کرے گا نہ حدیث جب تک کہ آپ ان کے بابے نہیں ان سے چھڑاتے. یہی کام ہم نے کیا, پہلے بابے نو ہاتھ پایا. آپ دیکھیں 2 چیزیں ہماری دعوت کو بدنام کرنے کے لیے ٹول کے طور پہ یوز کی گئی, اور وہی ہماری سٹرینتھ بنی. ایک یہ بابے ہوتے بولتا ہے جی, پرانے بزرگوں ہوتے بولتا ہے. تو ساری دنیا اسی وجہ چینج ہو رہی ہے, جو مطلب ہے بابے کام پا کے گئے ہیں, اصل گل قرآن حدیث ہے. اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے امر بالمعروف بھی کرنا ہے اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. یہ نہی عن المنکر ہے. دوسرا انہوں نے بنو امیہ کو بچانے کے لیے ایک جملہ آ کے جی صحابہ کرام پہ بولتا ہے, بنو امیہ پہ, صحابہ کرام پہ نہیں. صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ ہے. اس چیز کو انہوں نے ہماری بدنامی کا سبب بنایا. لیکن آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے خود بخاری پڑھو, دیکھو ہمارا مسئلہ خاک پہ ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں نہیں یار بخاری نہیں پڑھنی, کہیں 2812 ہی نہ نکل آیا اس میں سے کہ مار کو باقی جماعت قتل کرے گی, یہ مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے. اب دیکھیں قرآن کی کوئی آیت نکلنے سے مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگتا, بخاری مسلم میں کوئی حدیث نکلے ہمیں تو کوئی ڈر نہیں لگتا. ڈر انہی کو لگتا ہے کہ جن کے فرقے کے خلاف ہوتی ہے. ہم نے تو بنانا ہی عقیدہ اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور جو انہوں نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیے جی, یہ والی حدیث کبھی آپ نے نہیں بیان کی, میں 10 سال پہلے کر چکا ہوتا ہوں. اچھا وہ حدیث میں بیان کروں نہ کروں, اس سے 2812 تو دنیا سے ختم نہیں ہو جائے گی, لیکن پھر بھی تمہاری خواہش پوری کی, وہ بھی بیان کر دی ہوئی. اچھا جی مسلم شریف میں تو ایک یہ حدیث تھی, یہ آپ نے بیان نہیں کی, اس کے اوپر میرے بھائی 6 سال پہلے لیکچر ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے, تو نے نہیں نہ سنی. تو بات بتا کہ جو نہیں کرنے والی تھی اور تیری نظر میں تمہارے جو فرسودہ عقائد ہیں ان کو چھپانے کے لیے اس کا سہارا لیا جائے, اور میں نے وہ بیان نہ کی ہو. اللہ کا شکر ہے, اب بھی کوئی چیز آئے گی تو بیان کریں گے. اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں, کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے
یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو، یعنی وہ گندے کپڑے یا پلید کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے، تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا، جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہیں، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو، نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا، لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے؟ لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں، پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے، وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو۔ تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے۔ اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں، میرا معاملہ الگ ہے، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں، سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا، ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا، اچھا تو پتہ ہے، اچھا بہت مشکل ہے، اچھا لگے رہتے ہو، اچھا برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے یہ سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں، صحیح بات جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں، بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا، ادھر ہی رہیں۔ تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، یہ ٹائم بچوں کی تربیت ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامند کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں۔ جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب وہ تو کہے گی مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں، ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے، تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے۔ تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں۔ میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی، بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے، تو وہ ضرور لگوائیں، کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے۔ تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ، تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے، جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے۔ اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں، بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے، اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے۔ ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، زیادہ تر وہی چل رہی ہیں، اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں، کوئی بیچ میں کوئی 54 یا 58 یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا، یا کوئی 5 پیسہ تو ہوتا ہی نہیں آج کل، وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں۔ وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے، ٹاپ لوڈ والی۔ میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک، نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں، باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا۔ گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا، لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے، آج کل تو یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں، بہت ساری اپلائنسز ہیں، جی بہت زیادہ اپلائنس ہیں، ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے، نہ ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے۔ اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ، سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا، اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے، نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا، بس پانی لیا، نجاست دور کی، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے، آپ فرمایا رک جاؤ۔ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے، بس اتنا کہہ دیا کافی۔ یہ آپ کا اخلاق بھی تھا، اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ پکڑتے، وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر، وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا، جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا،
جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا, گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا, اخلاق سے سمجھایا, اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں, اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے, کچی مسجدیں تھیں, تو نیا نیا اسلام آیا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ, اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر, اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں, تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے, تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو, لیکن نہیں فرمایا, عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے, اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے؟ فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک, کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکاری ہے, یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے, چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا, جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں, تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی؟ آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں, جوتی اتارنی آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہوں. تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر, یہ مسئلہ یاد رکھیں, ٹھیک ہے. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے, اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے, شک نہیں یقین, یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں, تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے, وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتہ ہے, لیکن جب اسلام نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا ہی ہے, خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی, اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے, گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا, خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں, کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا, الا یہ کہ آپ بہت کوئی کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے, ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے, جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہیں یا ٹوٹیاں ہیں, کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں, اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے, وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے, لوٹے میں نہیں کریں گے, ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے, اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے, پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے, ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ,
اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے. استنجا تو کر سکتے ہیں, کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے, وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے, لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکل نجاستیں نہیں ہیں, جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا, نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں, پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے, آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں, شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں, لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے, دوسرے کو نکالے, پھر لے, پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا, تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ, وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے, اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کیا نکلیا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں, پاک کو علیحدہ, لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا, تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں, تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے, وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا, ان کو متنفر نہ کرنا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے, یعنی پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں, اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے, اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے. وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں, تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی. پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے, یعنی بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا, یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے, تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی.